الحمد لله الذي أرسل رسوله لإشاعة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہیں آتا وہی اعجاز ہوتا ہے، اور جہاں ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی، وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. اور اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میں ضلع راولپنڈی کی جانب سے اس اجتماع عام کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سامعین ذی وقار، میرا آج کا موضوع ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات اولاً عرض کر دوں کہ ہماری جماعت نے جہاں ہر محاذ پر کام کیا ہے، توحید پر ہمارا کام بے مثال بے نظیر ہے. دفاع صحابہ پر ہمارے کارکنان کے لاشیں گواہ ہیں کہ ہم نے بے نظیر و بے مثال کام کیا. کوئی سا بھی عنوان اٹھا لیں، الحمدللہ ہماری جماعت کے اکابرین نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور آنے والوں کو یہ درس بھی دیا ہے کہ اسلام کے کسی بھی رکن پر، کسی بھی محاذ پر تمہاری ضرورت پڑے تو پہلی صف میں نظر آؤ. ہم اپنے اکابرین کا یہ مشن لے کر ہر محاذ پر الحمدللہ کھڑے نظر آئیں گے. ختم نبوت، پہلی بات کہ یہ صفت اور یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یہ مقام دیا ہے، یہ مقام آپ کی مکانی صفت نہیں، یہ مقام آپ کی زمانی صفت نہیں. موقع محل کی مناسبت سے آپ کو یہ مقام نہیں دیا گیا، ٹائم اینڈ سپیس کے اعتبار سے یہ مقام آپ کو نہیں دیا گیا. یعنی اس کو یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر میں آئے اس لیے آپ آخری نبی ہیں؟ نہیں، اس کا عکس کریں، الٹ کریں کہ ازل میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا
کہ اس نبوت والے مقام، اس نبوت والے محل کی آخری اینٹ ہوگی تو وہ آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ یعنی اتنے سے جملے سے یہ فرق پڑا کہ یہ کوئی مکانی اور زمانی صفت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت ازل سے دی گئی۔ اب اگلی بات کی طرف آ جائیے۔ قرآن کو اللہ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ختم نبوت پر دلیل بنا دیا ہے۔ آج جدید محققین کہتے ہیں بس ایک ہی تو آیت ہے، ایک آیت کی وجہ سے امت میں اتنی سختی کیوں ہے؟ نہ ایک آیت نہیں، آؤ دین پڑھو۔ قرآن کو اللہ نے بالواسطہ اور بلا واسطہ ختم نبوت کی دلیل بنایا۔ کہیں عبارت النص سے، دلالت النص سے، اشارت النص سے، اقتضاء النص سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ ہر آیت پہلا صفحہ اٹھائیں، آخری صفحے تک جائیں، آپ کو قرآن بالواسطہ یا بلا واسطہ ختم نبوت پر دلیل نظر آئے گا۔ اب آ جائیں آیت پر، جو مرکزی آیت ہے۔ قانون دان اس بات کو سمجھتے ہیں، یونیورسٹیز میں یہ بات بڑی ہی تپاک کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے کہ جس طرح قانون کی مختلف دفعات پر ایک دفعہ حاکم ہوتی ہے، اسی طرح پورے قرآن کا اگر آپ نے نچوڑ نکالنا ہے، پورے قرآن کی تشریح کرنی ہے تو اس مرکزی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آ جائیے اس آیت پر۔ پہلی بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے دو حصے ذکر کر دیے۔ پہلا حصہ یہ ذکر کیا کہ تم مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ قادیانیوں کا اعتراض سنو، آج یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے پہلے حصے میں ابوت کی نفی فرمائی کہ آپ والد نہیں ہیں، دوسرے حصے میں رسالت کا اس بات فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر باپ نہیں ہیں تو رسول ہیں، تو پھر ہمارا اعتراض حل کرو۔ جو نبی والد بھی ہیں، حضرت ابراہیم باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت نوح باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام والد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے تو آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہیں۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ کا قرآن ہر چیز کی واضح دلیل پیش کرتا ہے۔ آئیے اس آیت کو حل کرتے ہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ جب والد سے نفی کی تو معلوم ہوا شفقت سے نفی ہو گئی کہ آپ شفیق بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن بول اٹھا نہ لوگو یہ نہ سمجھ لینا کہ والد نہیں تو شفیق نہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی شفقت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ ہمارے استاد اس کی مثال دیتے تھے، اولیاء کے طالب علم سے استاد کہتے ہیں
اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اگلے سال آپ کو استاد بتائیں گے۔ ثانیہ میں پہنچے، ہدایت النحو پڑھی، استاد نے کہا آپ کو کافیہ میں سمجھایا جائے گا۔ کافیہ پڑھا تو استاد نے کہا آپ کو جامی میں سمجھایا جائے گا۔ لیکن جب دورے کا سال آتا ہے تو استاد سارے اعتراض حل کرتا ہوا جاتا ہے کہ میرے بعد کسی استاد نے اس کو سبق نہیں دینا، کہیں یہ نہ کہے کہ ہمارے استادوں نے ہمارے اعتراضات دور نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ شفقت میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے کامل ہیں، اکمل ہیں، کیوں آپ کے بعد کسی رسول نے آنا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کی طرف آ جائیے، آپ کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابوت کی نفی کی، رسالت کا اس بات کیا، فرمایا اس لیے کہ او مشرکین مکہ جو تمہاری بدعت رذیلہ ہے، جو تمہارا گندا عقیدہ بن چکا ہے کہ متبنہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے اسی طرح اس کی بیوی حرام ہے جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے۔ آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، اس بدعت کا خاتمہ ہو گیا۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اس بدعت کا خاتمہ آپ سے کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کروا رہا ہوں کہ رسول کا یہ منصب ہے کہ عقائد باطلہ اور بدعات کا اختتام کرے، بدعات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ مشرکین پھپتیاں کسیں گے، مشرکین باتیں کریں گے، اسی رسول سے کیوں ختم کروا رہا ہے؟ یہ تو آپ کے محبوب ہیں، یہ تو آپ کے محبوب ہیں، انہی سے اس بدعت کو کیوں ختم کروا رہے ہیں؟ فرمایا وخاتم النبیین، اس لیے ان سے اس بدعت رذیلہ کو ختم کروا رہا ہوں کہ ان کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ آخری بات سنیں، فرمایا خاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اللہ ختم نبوت کے باب میں کوئی شگاف نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ قادیانی آج کہتا ہے النبیین کے اوپر جو الف لام ہے وہ آدھے خارجی کا ہے، یعنی کچھ لوگ اس سے خارج ہیں۔ حضرت عیسیٰ خارج ہو گئے اور ہمارے بابا جی بھی خارج ہو گئے۔ ہم نے کہا نہیں، جب الف لام جمع پر داخل ہو جائے اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے استغراقی والا، اور صرف عن الحقیقہ کی دو ہی صورتیں ہیں، جب حقیقی معنی لینا متعذر ہو یا کوئی کرینہ پایا جائے۔ یہاں کوئی کرینہ نہیں، میرے نبی نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لائے نفی جنس کا ہے، کسی جنس کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی نبی بنے گا۔ لا ینبأ احد بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بنے گا نہیں، اب کوئی نبی بنے گا نہیں۔ پھر لائے نفی جنس، نہ کوئی حقیقی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی مجازی نبی بن سکتا ہے، نہ ذلی نبی بن سکتا ہے، نہ بروزی نبی بن سکتا ہے۔ فرمایا خاتم النبیین، نبوت ہو، رسالت ہو، یا اس کو کسی بھی معنی میں لے جاؤ، میرے نبی ہی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اور پھر فرمایا خاتم النبیین، مرسلین نہیں فرمایا، کیونکہ رسول کا لفظی معنی اور بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے نقل کیا فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ایلچی کے لیے رسول کا، جبرائیل امین کو رسول کا، فقبضت قبضة من ناصر الرسول۔ اللہ اس ختم نبوت کے باب میں کوئی شگاف نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ لفظ نبی کو بھی شامل ہے، رسول کو بھی شامل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی معنی میں، کسی طور پر کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔
اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔